اتنا بتا دو کہ تم نیا گینگ، نیا نیٹ ورک کیوں بنا رہی تھی؟ کیا مقصد تھا تمہارا؟ علی، ان باتوں کو یہیں ختم کر دو، تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہیں راکیش ورما کا نیٹ ورک ختم کرنا ہے، چند دن میں ایک ایک بندہ ختم کروا دوں گی، اس کے بدلے میں تم مجھے جانے دو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس نے بہت مشکل سے کہا تو میں نے ہاکارے سے کہا، میرا دشمن میری بھلائی چاہے ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ کر تم ابھی سکون سے رہو، پوری رات پڑی ہے، بہت کچھ بتاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ فرزانہ اسے اٹھاتی باہر ذرا سی ہلچل کی آواز آئی، پھر دروازہ کھلا اور بادہی اندر آ گئی۔ جو ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگلے ہی لمحے جب اس نے پوجا کو بری اور خستہ حالت میں قالین پر پڑے ہوئے دیکھا تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، آؤ بادہی جی آؤ، میں نے آفر کی تھی کہ تمہیں باہر بھیج دوں گا، مگر تم تو بہت چالاک نکلی ہو۔ آؤ ذرا پوجا کی بغل میں اور سناؤ قصہ۔ قصہ؟ کیسا قصہ؟ اس نے خوفزدہ آواز میں پوچھا تو میں نے سختی سے کہا، تمہارے یہ بھول پن کا ڈرامہ بہت ہو چکا۔ پوجا نے تمہارے بارے میں بتایا ہے تو میں نے تمہیں اٹھوا لیا ہے۔ بولو، کیا جانتی ہو پوجا کے بارے میں؟ سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی، لیکن مجھ پر کوئی تشدد مت کرنا، اس نے ڈرے ڈرے سہمے لہجے میں کہا۔ کھانا، شراب اور سگریٹ سب دوں گا، بس تم کو سچ بولنا ہے، ورنہ تم پار نہیں بلکہ زمین کے اندر چلی جاؤ گی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ پوجا یہاں پر بھارت کے ایک شخص راکیش ورما کے لیے کام کرتی ہے، میں بھی اسی کے لیے کام کرتی ہوں۔ کچھ ہفتے پہلے اسی نے مجھے پوجا کے بارے میں جانکاری کے لیے کہا۔ یہ فارم ہاؤس پر میرے ساتھ ہی رہتی تھی، یہ راکیش ورما کو ڈبل کراس کر رہی ہے، اسی کے لیے کام کرتی ہے اور اسی کے بندے ختم کر رہی ہے۔ یہ ڈبل کراس کیوں کر رہی ہے یہ میں نہیں جانتی، اس کے لیے تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میں راکیش ورما کو دے چکی ہوں، اگر یہ پوجا نہیں مانتی تو؟ اس نے کہنا چاہا تو پوجا نے ایک دم سے کہکا لگایا۔ اگرچہ یہ کہکا بڑا دردناک قسم کا تھا، لیکن اس میں حقارت اور طنز صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بھولی بادہی، تم کیا سمجھتی ہو میں نہیں جانتی؟ میں اسی دن جان گئی تھی جس دن راکیش ورما نے تمہیں میرے لیے یہاں بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا اور حتمی لہجے میں بولی، علی اب تم جو چاہو سو کرو، مجھے زمین میں گاڑ دو، جلا کر راکھ کر دو، ہوا میں اچھال دو، میں اب کچھ نہیں بتانے والی، جو مرضی ہے سلوک کرو میرے ساتھ۔ اس کے یوں کہنے پر میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر فرزانہ کی طرف دیکھ کر بولا، اس بادہی کو لے جاؤ، اسے کھانا، شراب اور سگریٹ تو میں آتا ہوں اس کے پاس، مجھے اور پوجا کو اکیلا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے شبانہ کو مخصوص انداز میں دیکھا تو وہ دونوں بادہی کو لے کر چل دیں۔ کمرے میں ہم دونوں رہ گئے، وہ قالین پر پڑی تھی اور میں بیڈ پر بیٹھا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بے حس و حرکت پڑی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹ گیا مگر اس کی طرف سے پوری طرح محتاط تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور کھسکتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حالت بہت خستہ ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بڑا عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھیانک انداز میں ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے اندر کس قدر غصہ بھرا ہوگا، یہ اسے بھی معلوم تھا کہ اب صرف موت ہی اس کا مقدر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئی، علی ایک بات کہوں، جو تم مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو نا، اس سے مت پوچھو، بلکہ اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بھیانک دنیا ہے، یہ مت سوچنا کہ میں تم میں تجسس پیدا کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم ایک محب وطن اور اچھے انسان ہو، اپنی اس محدود دنیا میں رہو، یہی تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے بھی تمہاری اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، نہ میں تم سے پوچھوں گا۔ بس اتنا بتا دو، راکیش ورما کے لیے کام کرنے کے باوجود تم اسے ختم کیوں کر رہی ہو؟ تم سمجھ لو میں کسی دوسرے کے لیے کام کر رہی ہوں، اور میری دنیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ راکیش ورما یا اس جیسے لوگ یہاں پر ہماری راہ میں حائل ہوں۔ ہم ایک نئی دنیا بسانی ہے، وہ کیا ہے، کیسی ہے، اسے چھوڑو۔ تمہارا مقصد ان لوگوں کو ختم کرنا ہے تو کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کہا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، جانتی ہوں، لیکن اگر تم بادہی جیسے لوگوں پر انحصار کر رہی ہو تو یہ محض ایک سورس ہے، یہ کچھ نہیں جانتی، اس کی حیثیت ایک چیونٹی کی جیسی ہے۔ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس چیونٹی نے تمہیں کاٹ لیا، تم اس چیونٹی سے بدک رہی تھی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ دھیمے سے ہنس دی، پھر بولی، کہتے ہیں نا مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا، مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ہاں یہ زندہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہو سکتا ہے، اوکے زندہ رکھوں گا مگر آزاد نہیں۔
بولو زندہ رہو گی؟ میں نے پوچھا۔ رہوں گی، اسے سر مارتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تو میں کوئی بات کیے بنا اٹھ گیا۔ میں نے باہر لان میں آ کر چچا عبد المجید کو فون کیا، انہیں ساری صورتحال بتا کر پوچھا اب بتائیں کیا کروں؟ تم کچھ نہیں کرو، کچھ لوگ ابھی آ کر اسے لے جائیں گے، سمجھو تم نے اسے گولی مار دی۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں واپس کمرے میں آیا تو پوجا اسی طرح دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، وہ مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا، میرا اب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کچھ لوگ آئے، مجھ تک پہنچنے میں انہیں مزید 10 منٹ لگ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئے میں بیڈ سے اٹھا، اپنا پسٹل نکالا اور پوجا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم بادہی کے لیے مر گئی ہو، بس ایک آخری چیخ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 2 فائر کر دیے۔ پوجا کی چیخ ابھری، ایک دم سناٹا چھا گیا۔ میں نے پوجا کو لیٹ جانے کا اشارہ کیا، آنے والوں نے اسے بیڈ کی چادر میں لپیٹا اور نکل گئے۔ میں اس کمرے میں جا پہنچا جہاں بادہی کو رکھا گیا تھا، وہ تینوں بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ میرے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر بادہی کا رنگ اڑ گیا۔ تبھی فرزانہ نے پوچھا یہ فائر؟ پوجا کو ختم کر دیا ہے، اس کی لاش ٹھکانے لگائی جا رہی ہے، اور تم بادہی جانا چاہو تو جا سکتی ہو، کل تک یہ ملک چھوڑ دینا، تم نے میرا کچھ نقصان نہیں کیا اس لیے چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فرزانہ اور شبانہ کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر میرے ساتھ چلتی۔ میں فیروز پور روڈ کے ایک فلنگ اسٹیشن کی ٹک شاپ پر کھڑا چائے پی رہا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت بیت گیا تھا، مجھے شہباز کا انتظار تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کوئی 5 سے 7 منٹ تک پہنچنے والا تھا۔ میرا ذہن پوجا میں الجھا ہوا تھا، میں باوجود چاہنے کی اسے قتل نہیں کر پایا تھا۔ میرے خیال میں یہی اس کا شاطر پن تھا جس کے باعث وہ مجھ سے بچ گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ جب میں بہت کچھ سوچ چکا تھا تو ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں میں اس کے لیے اپنے من میں کوئی نرم گوشہ تو نہیں رکھتا تھا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اپنے من کو ٹٹولا، کہیں دور دور تک ایسا کوئی سراغ نہیں ملا، بلکہ یہ حیرت ہوئی کہ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ میرا چائے کا کپ ابھی خالی نہیں ہوا تھا کہ میرا سیل فون بج اٹھا۔ دوسری جانب سے کسی اجنبی مردانہ آواز میں پوچھا کیا علی بات کر رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میں نے محتاط انداز میں پوچھا تو وہ بولا ہم آپ کے چاہنے والے، سنا ہے آج کل تم بہت سرگرم ہو، اپنا تعارف کراؤ۔ میں نے کہا ہمارا تعارف نہ چاہو تو بہتر ہے، ہم اگر اتنا جان دو پوجا کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں، کہو وہ زندہ ہے یا مار دیا تم نے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، شاید رانگ نمبر ہے تمہارا۔ میں نے اجنبی لہجے میں اکتاتے ہوئے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولا نہیں انجان نہیں بنو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کہاں کھڑے ہو، تو آ کر مجھ سے بات کر لو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا میرا آنا تمہیں مہنگا پڑے گا، جو سوال کیا ہے بس اسی کا جواب دے دو۔ اس بار وہ حکم دینے والے انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا او بھائی، لگتا ہے تم فلمیں زیادہ دیکھتے ہو، اسی لیے مجھے تمہارا دماغ خراب لگتا ہے، میرا وقت برباد مت کرو۔ پوجا میری دوست نہیں، میری ساتھی بھی ہے، اسے اٹھا تو لیا ہے لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے گھراتے ہوئے بے ڈھنگے سے انداز میں کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ تمہارا نمبر غلط لگ گیا ہے میرے بچے، یا پھر تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، جب اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور فلمیں دیکھنا بند کر دو۔ میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ کال ضرور کرے گا۔ میں نے چائے کا کپ ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ میں لاشعوری طور پر انتہائی محتاط ہو گیا تھا۔ ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ میرا فون ٹریس نہیں کر سکتا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کہا؟ میں چلنے میں اسی صورتحال میں رہا کہ جو سامنے آئے گا دیکھا جائے گا، یہ سوچ کر میں نے سب کچھ ذہن سے جھٹک دیا۔ تھوڑی دیر بعد سڑک پر ایک گاڑی آن رکی، اسی لمحے میرا فون بج اٹھا۔ میں نے فون کان سے لگایا، اپنے پسٹل کو محسوس کیا اور ٹک شاپ سے باہر آ گیا۔ شہباز میرے انتظار میں تھا۔ میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اگلے چوراہے تک میں نے اسے ساری بات انتہائی اختصار سے سنا دی، یہاں تک کہ فون کے بارے میں بھی بتا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد بولا اس فون کو نظر انداز مت کرو، ابھی وہ صرف اعصاب سے کھیلے گا، دیکھ لیتے ہیں اسے بھی۔ اس نے کہا پھر ٹرن لے کر بولا یہ جو جیون رام اور بکا راجستھانی ہے نا، میرا خیال ہے اب وہ کام کے نہیں رہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بالکل کام کے ہیں، بس مجھے اتنا بتا کہ اگر یہ بھارت چلے جائیں تو ہم یہاں سے انہیں وہاں بھی تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہاں بھی کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ سیٹلائٹ سے جڑا ہے۔ اس نے کہا تو ایک دم سے میرے دماغ میں خیال ابھرا۔ تبھی میں نے تیزی سے پوچھا مجھے بتا کہیں ہمارے اندر لگی چپ کو تو کوئی ٹریس نہیں کر رہا، یا پھر پوجا کے اندر بھی ممکن ہے ایسی کوئی چپ لگی ہو؟ ہمیں کوئی ٹریس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں ہمارے کوڈ کا پتا ہوگا۔ میرے علم میں ابھی ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا تو میں نے چچا کا نمبر ملا لیا،
दूसरी बेल पर चचा ने फोन रिसीव करते हुए हेलो कहा तो मैंने अपने ख्याल का इजहार कर दिया। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सोचा, परेशान ना हो, मैं देखता हूं, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, ये पूजा वाला सारा मामला मैं देख लूंगा। ओके, मैंने मुतमईन होते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। तभी शहबाज ने बड़े इत्मीनान से पूछा, अब बताओ तुम बक्का और जिमराम के पास क्यों जाना चाहते हो? मैं इन्हें भारत वापस भेज देना चाहता हूं, वो जाएं और जहां तक भी जाएं हमारी निगाह में रहें, मैंने सुकून से कहा। और तुम? उसने वहशाना अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं उनके पीछे जाना चाहता हूं। ना कर यार, ऐसे ना कर, हमसे भी ज्यादा आगे सोचने वाले मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। मैं दुश्मन को अब मजीद वक्त नहीं देना चाहता, यहां सिवाय भूल भलियों के कुछ नहीं है, मैंने उकताहट भरे अंदाज में कहा। वहां कहां जाओगे यार, राकेश वर्मा तुम्हारी राह में तो नहीं बैठा होगा, बस आओ और उसे कत्ल कर दो, ये सब तो, उसने जज्बाती अंदाज में कहा तो मैं उसके कांधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूं शहबाज, तुम ये सब मेरी मोहब्बत में कह रही हो, लेकिन यार किसी को तो जाना है, मैं ही क्यों नहीं, मैं सारी दुनिया तज सकता हूं लेकिन अपने मोहसिन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ओए मामा, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा बस, उसने भराई हुई आवाज में कहा और अपना सर झटक दिया। फिर अचानक बोला, वो दोनों इस वक्त कसूर के पास एक गांव के डेरे पर हैं, ये 7-8 लोग हैं, वो जिसके पास हैं वो हमारा ही बंदा है। अब अगर तुम चाहो तो हम उन्हें यहां बुलवा लेते हैं या फिर उधर ही चले जाएं, बोलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने खोए खोए लहजे में कहा तो वो सामने देखते हुए ड्राइविंग करता रहा। अभी हमने थोड़ा सा फासला तय किया था कि उसका सेल फोन बज उठा। इसने डैशबोर्ड पर नस फोन पर पुश करके कॉल रिसीव करके हेलो कहा तो दूसरी तरफ से किसी ने खौफजदा आवाज में पूछा, हेलो जनाब, और खैर है, इतना घबरा क्यों गए हो? शहबाज ने पूछा। इधर डेरे पर पुलिस आई हुई है, उसने छापा मारा है, समझ नहीं आ रही कि क्या गलती हो गई है। गलती नहीं, कोई गलत फहमी हुई होगी। क्या कहती है पुलिस, किस लिए आई है, कुछ तो बताया होगा? कुछ बता ही तो नहीं रहे, बंदे एक तरफ बिठाकर तलाशी ले रही हैं, उसने बेचारगी से कहा। ठहरो, मैं अभी पता करता हूं, उसने कहा और कार एक तरफ रोक थी। उसने कार मुझे चलाने का कहा और खुद उतरकर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए बोला, सीधे चलते रहो, हम कसूर जा रहे हैं। मैंने सारी हिलाकर रफ्तार बढ़ा दी। उसने किसी के नंबर पुश किए और फिर बात करने लगा। जब तक हम कसूर शहर के नवाह में पहुंचे, उसकी चंद लोगों से फोन पर होने वाली बातों से मैं समझ गया था कि सारा मामला क्या है। पहले उसने वहां की पुलिस से छापा मारने को कहा, अब पुलिस को ही हदायत दे रहा था। ये सब क्यों किया, मैंने पूछा तो वो पुरस्कून से लहजे में बोला, बादही और पूजा के पकड़े जाने के बाद ये फैसला हो चुका है कि अब जो भी सामने आता है उसे खत्म कर दो, कम से कम लाहौर से ये गंद साफ करना है। तो इन्हीं से इब्तिदा कर रहे हो, मैंने पूछा। बहुत सारी जगह हैं, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू है, ये 7-8 लोग हमारी जिम्मेदारी पर थे इसलिए, उसे साफ अंदाज में बता दिया तो मैं खामोश रहा। कसूर से काफी पहले बाएं जानिब एक सड़क जाती है, उसने मुझे मुड़ने को कहा। मैं उधर मुड़ गया। तकरीबन 20 मिनट चलते रहने के बाद हम एक ऐसे इलाके में आ गए जहां बिल्कुल आबादी नहीं थी, हर तरफ फसलें थीं, दरमियान से एक छोटी सी पक्की सड़क निकलती थी, दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, हर तरफ फू का आलम था। फिर जैसे ही एक तरफ सड़क मुड़ी तो शहबाज बोल उठा, यह बाएं जानिब कच्ची सड़क पर उतार लो। मैंने कार कच्ची सड़क पर डाल दी। रास्ता बता रहा था कि काफी ट्रैफिक गुजरा है। मैं चलता रहा। 3-4 मिनट सफर करते रहने पर देखा सामने एक डेरा था जहां 4-5 गाड़ियां खड़ी थीं। मैंने कार उनके पास रोक थी। बाहर ही चंद लोग खड़े थे, शायद वो हमारे ही इंतजार में वहां मौजूद थे। हमारे उतरते ही वो लोग फौरन हमारी जानिब बढ़ाए। एक मोटे से नाटे कद वाले नौजवान ने शहबाज की तरफ देखते हुए कहा, सर जी ये सब अचानक हुआ मुझे। इंस्पेक्टर कहाँ है? शहबाज ने ठहरे हुए लहजे में पूछा। वो इंस्पेक्टर उधर बैठा है जी, उसी मोटे और नाटे कद वाले ने बताया तो हम उसी तरफ चल दिए। सामने बरामदा था जिसमें कुछ पुलिस वाले खड़े थे। काफी सारे कमरे में थे, जिनमें से एक कमरे में कुछ 7-8 अफराद फर्श पर बैठे हुए थे, जिनमें बक्का राजस्थानी और जीवन राम भी मौजूद थे। हमने ने सिरे से ही नजरअंदाज कर दिया था। 2 पुलिस वाले इनके पास खड़े थे, इनके साथ इंस्पेक्टर एक चारपाई पर बैठा था। हमें देखते ही उठा। आ गए जनाब, इंस्पेक्टर ने उठकर हाथ मिलाते हुए कहा। हाँ पहुंच गए, अब वक्त से जाया क्या करना, बोलें क्या कहते हैं? शहबाज ने बिल्कुल अजनबी बनकर पूछा। मुझे लगा वो एक अच्छा अदाकार है, लेकिन सामने इंस्पेक्टर भी कोई माठा अदाकार नहीं था। उसने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए कहा, और सर जी हमें मुखबरी हुई है कि यहाँ कोई मशकूक लोग हैं,
بارڈر پار ایریا ہے سر جی، اس لیے۔ تو پھر کیا ملا؟ شہباز نے پوچھا تو اس نے ذرا زور سے کہا تاکہ کمرے کے علاوہ باہر کھڑے لوگ بھی سن لیں۔ ان سے تو کچھ نہیں ملا، لیکن یہ کچھ مشکوک بندے ہیں، ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ جائیں، صبح یہ سارے بندے پیش کر دیں گے۔ شہباز نے اعتماد سے کہا تو انسپکٹر بے رخی سے بولا، سوری جناب، بندے تو میں ابھی لے کر جاؤں گا، جو بات کرنی ہے ادھر تھانے میں آ کر لیں۔ چلیں لے جائیں بندے، مگر انہیں تھانے لے جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب ساری باتیں میں یہاں تو نہیں کر سکتا نا جی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو شہباز نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے کہا، 1 منٹ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ناٹے قد والے موٹے کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ ناٹے قد والے موٹے نے پوچھا، اب کیا ہوگا جناب؟ مجھے یہ بتاؤ، پولیس کی یہاں آمد کے بارے میں کسی دوسرے کو علم ہے ہمارے سوا؟ کہیں کسی دوسرے کو بتایا؟ نہیں جی، جس وقت میں نے فون کیا یہ پہنچے ہی تھے، میں نے صرف آپ ہی کو فون کیا تھا۔ اوکے، میں سنبھال لیتا ہوں، اس نے کہا اور مجھے لیتا ہوا پھر کمرے میں چلا گیا۔ میں انہیں سوپ پیش کر دوں گا، ابھی آپ چاہیں؟ شہباز نے انسپکٹر سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، جن لوگوں نے مخبری کی ہے نا وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ کن لوگوں نے کی ہے مخبری؟ شہباز نے پوچھا۔ یہ آپ جب تھانے جائیں گے نا تو وہیں پتہ لگ جائے گا آپ کو، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، پھر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنے ماتحتوں سے بولا، سارے بندے لاؤ باہر۔ ہم برآمدے میں آ گئے، وہ ناٹے قد والا موٹا ہمارے پاس آ گیا تو شہباز نے اس سے پوچھا، کوئی اندازہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، ابھی کچھ دیر پہلے میں یہاں آیا تو میرے پیچھے ہی پولیس والے آ گئے، یہ کھوج تو اب لگانا پڑے گا، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس اثنا میں پولیس والے ان سب لوگوں کو نکال کر باہر لے آئے تھے۔ ایسے میں شہباز نے پھر انسپکٹر سے کہا، دیکھیں سر جی، اب بھی دیکھ لیں، اگر تھوڑی سی گنجائش ہے تو۔ نہیں سر جی، ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے درست لہجے میں کہا۔ سبھی کو باری باری پولیس گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا، سب بیٹھ گئے تو پولیس کی گاڑیاں چلتیں، انسپکٹر کی گاڑی آگے تھی۔ شہباز نے مجھے اشارہ کیا، ہم اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیے۔ واپسی پر وہی وحشت ناک سناٹا، اندھیرا اور سڑک کے دونوں جانب فصلیں تھیں۔ چھوٹی سی سڑک پر 3 گاڑیاں آگے پیچھے جا رہی تھیں، سب سے آگے انسپکٹر، پھر پولیس گاڑی اور پھر ہماری کار تھی۔ ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا فاصلہ تھا، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں لگ رہا تھا جیسے تھوڑے سے فاصلے پر نہر ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یار؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ یار تم دیکھتے رہو، اس نے کہا اور اپنا فون نکال کر کال کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد بولا، نہر کے پل سے اتر کر جو چوراہا آنے والا ہے نا، یہ جگہ ٹھیک ہے، یہاں روک دو۔ اس نے کہا ہی تھا کہ آگے والی گاڑیاں رک گئیں، ہم تھوڑا پیچھے رک گئے، انہوں نے سب کو باہر نکال لیا۔ شہباز تیزی سے نکلا تو میں بھی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، مگر میں بھی محتاط تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو انسپکٹر، شہباز نے چلاتے ہوئے کہا۔ سنا نہیں مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا؟ یہ سارے 1.25 لاکھ کے ہیں جناب، زندہ لے گیا تو کہیں غائب کر دیں گے، مرے ہوئے ترقی دیں گے، انسپکٹر نے کہا تو شہباز نے آگے بڑھ کر انسپکٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر نے شہباز کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے لے لیا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے کہ اسی لمحے میں کودا اور دوسرے پولیس والوں کے پاس جا پہنچا، انہیں پسٹل دکھاتے ہوئے بولا، رک جاؤ انسپکٹر۔ میرے یوں کہنے پر وہ ایک دم سے رک گیا۔ خبردار کوئی ہلا تو گولی مار دوں گا۔